ڈاکٹر صاحب بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی، باقی تو ایشوز سامنے چل ہی رہے تھے، کیا ایف آئی اے کر رہی ہے، کیا ہے کمیشن کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، لیکن مشتاق کھوکھر صاحب نے ایک بات بڑی کی کہ جی رویے ہیں، متعصب قسم کے رویے ہیں۔ میں اسی پہ سوال ڈالنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک دم اس میں اتنی زیادہ ایسکیلیشن، اتنا زیادہ بڑھاؤ کیوں آیا ہے؟ پہلے بھی وہی لڑکیاں تھیں، وہی خاندان تھے، کنورژنز یہ وہ، لیکن ایک چھوٹا سا کلپ آپ دیکھ لیں پھر اس بات کو آگے چلاتے ہیں۔ یہاں کے مسلمان جتنے بھی ہیں، ہمیں جب ہم ان کے گھر جائیں یا سکول کے ہمارے بچے سکول جاتے ہیں تو ادھر بھی وہ ہمیں علیحدہ بٹھاتے ہیں، علیحدہ انتظام ہوتا ہے۔ پانی کے لیے بچے ہمارے گھر سے علیحدہ برتن لے کے جاتے ہیں، علیحدہ بٹھاتے ہیں۔ اگر مثلا کہیں ندی بہہ رہی ہے، پانی چل رہا ہے، تو ہمارا بچہ اگر آگے کی طرف سے پانی پیتا ہے تو وہ نفرت کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ آگے سے پانی نہیں، ہمارے سے پچھلی طرف سے پانی پیو۔ جدھر سے پانی آتا ہے ادھر سے مسلمان پیتا ہے، جدھر کو جاتا ہے ادھر سے ہمارے ہندو ہیں، میگھوال برادر کے جو بھی ہیں بچے وہ پیتے ہیں۔ پتہ ہی کون جرا معلوم پر وہ جو مسلمان رہتے تو وہاں بندی بجی بیٹھی ہے، بجی تاں بیٹھی ہے نا، انہوں جا کے پئی پٹھیاں میں تو انہاں دعا ماریا اے اپنے نوں پھڑو، اے کیوں آ گئی ہے سارے پٹھیاں میں۔ جی بکریوں کے بھی پٹھے جو سے ہیں، وہ چارہ جو ہے مسلمان اور غیر مسلمان ہیں، پانی کدھر سے پینے کی، تو لگتا ہے ہم کوئی 1930 کے کسی ملک میں بیٹھے ہوئے۔ جب یہ باتیں آپ دیکھتے ہیں، یہ جو کنورژنز کا چلا گیا لڑکیوں کو، جو ایک بہت بڑا چارج بار بار آ رہا ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ اب کیوں بنا ہے؟ دیکھیں ہمارا مسئلہ یہ ہے نا کہ مسئلہ اوور نائٹ تو نہیں بنتا نا، یہ ایک مسلسل ایک ڈسکریمنیشن ہے، سسٹمیٹک ڈسکریمنیشن ہے، جو نہ صرف ہندو کمیونٹی کے ساتھ بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں تمام جو غیر مسلم پاکستانی ہیں، چاہے وہ کرسچن ہیں، ہندو ہیں، بلکہ اب تو جن کو آپ نے احمدی ڈکلیئر کر دیا، ہم ان کے ساتھ ایک ہمارا جو رویہ ہے میں سمجھتی ہوں وہ بالکل نامناسب رہا ہے اور ان کی حالت کافی ابتر ہے۔ یہ جو ہندو کمیونٹی ہے، اب دیکھیں 90% ہندو جو ہیں وہ غریب ترین، مطلب سندھ کے اندر ان علاقوں کو اگر آپ دیکھیں تو اگر ان کے سوشل انڈیکیٹرز دیکھیں تو یہ سب سے غریب ترین لوگ ہیں، 90% جو ہندوز ہیں وہ غریب ہیں۔ اب یہ ہے کہ ویسے تو ظاہر ہے کہ یہ جو رینسم جو یہ بات کی جاتی ہے کہ وہ تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے، سب کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن دیکھیں ان کے ساتھ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ ریلیٹیولی دیکھیں، پرسنٹیج نکالیں تو ہندو کمیونٹی جو ہے وہ تو 2.5 ملین کے قریب پچھلے 1998 کے سینسس میں تھا، تو ان میں ان کی تعداد بہت زیادہ، اور جو یہ نیا فینومینا ہے، یہ جو زبردستی کی کنورژن کا فینومینا ہے، یہ ریلیٹیولی نیو فینومینا ہے۔ اور دیکھیں یہ آج کی بات نہیں ہے، پچھلی اگر آپ ہیومن رائٹس کمیشن، میں آپ کو بتاتی پچھلے ہیومن رائٹ کمیشن کی اگر آپ رپورٹس دیکھیں پچھلے 2-3 سال کی، تو وہ باقاعدہ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ ہر مہینے 20 سے 25 لڑکیوں کو اغوا کیا جاتا ہے، پھر ان کو کنورٹ کیا اور ان کی کنورژن ہوتی ہے اور کئیوں کو مدرسوں میں لے کر جایا جاتا ہے۔ اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں اب اس کی کیا وجوہات ہیں۔ ایک یہ فینومینا تو میں سمجھتی ہوں کہ ضرور ہوا ہے کہ انٹیریئر سندھ میں جہاں پہ ہندو کمیونٹیز آباد ہیں، جن ڈسٹرکٹس کے اندر جیکب آباد ہو گیا، تھرپارکر، یہ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے چند سالوں میں وہاں پہ جو ریلیجس گروپس ہیں، مدرسے بہت وہاں پہ بڑے ہیں، اور وہاں پہ ایک ریڈیکلائزیشن کا ٹرینڈ اس علاقوں میں، مطلب جو مسلم کمیونٹیز ہے اس کے اندر یہ آ رہا ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی لڑکیاں اپنی مرضی سے لڑکوں کے ساتھ چلی جاتی ہیں اور وہ شادی کر لیتی ہیں، تو مطلب میں سمجھتی ہوں کہ اتنی سادہ بات نہیں ہے۔ اگر وہ لڑکیاں شادی کرتی ہیں یا وہ اسلام سے متاثر ہو کے مسلمان ہو رہی ہیں تو پھر یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ ہندو لڑکے جو ہیں وہ اسلام سے متاثر ہو کے مسلمان کیوں نہیں ہو رہے، صرف ہندو لڑکیاں ہی کیوں اسلام سے متاثر ہو رہی ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہندو لڑکیوں کی کڈنیپنگ اور کنورژن کا فینومینا ہے، لڑکیوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، ہندو لڑکیوں کے ساتھ، لیکن ایک لیگل بہانہ بن گیا، کور دے دیا اس کو، ایک کور دے دیتے ہیں کہ جی یہ تو مسلمان ہوگی، اصل ایشو یہ تھا، اغوا نہیں تھا، وہ نہیں تھا۔ پریسائزلی کہ یہ ہاں بالکل کہ ان کو زبردستی کر کے اور پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ تو اچھا مجھے کراچی جانا ہے۔ کیسز نہیں ہے، ابھی میں آپ کو لسٹ بتلاؤں، اور ودن 10-12 دن میں کم سے کم 5 لڑکے ہمارے لوور سندھ میں اغوا ہوئی ہیں۔ یہ میں آئی ہیو دیٹ لسٹ۔ اور آج بھی بیرانی سانگر ڈسٹرکٹ سے کہ آج بھی صبح اغوا ہوئی ہے ایک لڑکی، آج بھی، اور ٹھٹا سے ہوئی ہے 2 باگری کمیونٹی کی، گولارچی سے ہوئی 8-10 دن، یہ 2-4 دن 8-10 دن ہوئے۔ تو آپ یہ نہیں ہے، مگر یہاں پہ جو آپ کا پولیس اور گورنمنٹ، سندھ گورنمنٹ پولیس کوئی مدد نہیں کر رہی ہے آپ کی کسی قسم کی؟ بالکل یہ دیکھنا بات یہ ہوتی ہے، یہ محسوس ہی نہیں کرتے کہ یہ پرابلم ہے۔
اسی پرابلم کی وجہ سے لوگ جا رہے ہیں. اگر یہ محسوس کرے مائگریٹ ہو رہی ہے, ریزن ڈھونڈے کیوں جا رہی ہے, تو پھر اپنے کو وطن چھوڑنا کسی کو ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. مجھے یہاں پہ کمرشل بریک لینا پڑ رہا ہے, اور جو ہم بات سن رہے ہیں بڑی خوفناک ایک منظر بن رہا ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہماری زندگی میں وہ ہماری عزت ہے. اور لگ یہ رہا ہے کہ جو سب سے بڑا ایک ایشو بن رہا ہے وہ سندھ میں ہندوؤں کے لیے وہ عزت کا تحفظ ہے, اور اس کا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ احساس ہی نہیں ہے حکومت کو, اداروں کو. یہ احساس کیسے آئے گا, کس طرح یہ بات آگے چلے گی, یہ بات کریں گے کھوکھر صاحب سے بھی. باقیوں سے ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. مصطفیٰ کھوکھر صاحب بتائیں, بات تو چلی تھی ان ہندوؤں کے اوپر سے جو انڈیا میں ہیں یا نہیں, لیکن جو اصل بات آ گئی وہ یہ آ گئی کہ یہاں پہ کیا حالات. ایک بہت سیریس ایشو جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو لڑکیوں کا ایشو بہت سیریس بن گیا ہے, اور خاندانوں کے جانے میں شاید یہ بہت بڑا ہاتھ ہے, بیکاز ایک جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ڈبل مارجنلائزیشن. ایک آپ غریب ہیں اس وجہ سے آپ کو رگڑا پڑ رہا ہے, اوپر سے آپ ہندو بھی ہیں یا دوسرے کسی منورٹی کے, آپ کا مذہب بھی نہیں ہے, تو وہ آپ کو ڈبل رگڑا پڑا ہے. کہ آپ کو جو ان کا ایک جملہ بڑا خوفناک تھا کہ یہاں پہ احساس بھی نہیں ہے حکومت کو یا اداروں کو کہ یہ کتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے. ہندو کی بیٹی ہے, عیسائی کی بیٹی ہے تو ٹھیک ہے, یہ شاید لیسر سٹیزنز ہیں. یہ بڑا ہی سیریس ایشو ہے, یہ تو پورے ملک کے فیبرک اڑا کے رکھ دے گا. دیکھیں یہ تاثر قطعاً درست نہیں ہے. یہاں پر پاکستان میں بسنے والا, آج آپ خود اس چیز پہ ایک پروگرام کر رہے ہیں, ایک خبر اخبار میں چھپی, اس کے اوپر پوری حکومت ہلی ہوئی ہے, پورے معاشرے میں اس پہ ایک بحث ہو رہی ہے. تو اگر ایسی بات ہوتی اور ہم سارے اس میں اگر شامل ہوتے تو ہم اس معاملے کو پھر شاید انڈر دا کارپٹ دبا کے رکھتے اور اس پر بات نہ کرتے. لیکن حقیقت 14 اگست کو نہ پریزیڈنٹ نے بات کی, نہ نہیں بالکل پریزیڈنٹ نے بالکل بات کی. پریزیڈنٹ نے تو کمیٹی بنا دی. نہیں کمیٹی بنا دی, صرف آرمی چیف کے بیان آیا, منورٹیز کا خیال رکھیں. نہیں آئی ایم سوری, کمیٹی نہیں صرف بنا دی. پریزیڈنٹ نے جو سپیچ کی 14 اگست کو, اس سپیچ کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ لڑ رہے ہیں جو اس پاکستان کے اندر ایک شدت پسندی کو فروغ دینا چاہتا ہے, اس پاکستان کے اندر ایک ایسا نظام لانا چاہتا ہے کہ جس میں مائنورٹیز. وہ تو آپ کی گورنمنٹ کو صرف پڑی ہوئی ہے ابھی جوڈیشری کے ساتھ. ادھر بتائیں اس کو کیا کریں ہم, ہاؤ ڈو وی ڈیل ود دس ایشو. اب اگر آپ انٹرپٹ نہ کریں, میں ذرا ایک بات کہ آپ کے معاشرے کے اندر جو آج صورتحال درپیش ہے, ابھی اگر میرے پاس یہاں پر آ کر ہندو یہاں اسلام آباد پنڈی میں بسنے والے کہتے ہیں جی کہ پچھلے ہمارے پاس 20 سالوں سے ہمارے پاس اپنے مردے جلانے کے لیے جگہ نہیں ہے, تو اس میں کس کا قصور ہے؟ اس میں سب کا قصور ہے. اس میں پوری سوسائٹی جو ہے, ہمیں اپنا یہ سوشل ٹرینڈ چینج کرنا ہے, ہمیں انہیں اپنے برابر کا سٹیزن. ابھی آپ نے ان کا دکھایا, کلپ دکھایا کہ وہ ایک برتن میں پانی نہیں پی سکتے. میرے پاس ایک ڈیلیگیشن آیا ہندو مائنورٹیز کا, شیڈولڈ کاسٹس کا, آج سے تقریباً 1.5-2 ماہ پہلے. میں نے انہیں اپنے دفتر میں چائے اور پانی آفر کیا, and they had tears in their eyes کہ somebody had asked them to drink tea and coffee, اور چائے پانی ان کو اپنے دفتر میں پلا رہا ہے. یہاں پر ہمارا جو سوشل ٹرینڈ ہے, اس سوشل ٹرینڈ کو آپ کو چینج کرنا پڑے گا. فضانہ یہ مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحب ویری کوئکلی کہ اگر ہم مصطفیٰ کی بات پہ جائیں تو پھر تو یا پورا سوسائٹی بدلے, پوری سوچ بدلے, تب کچھ حالات بدلیں گے. نہیں دیکھیں, یہ بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی بھی جب حالات قابو سے باہر ہو جاتے ہیں نا, پھر ہم اس کا نوٹس لیتے ہیں. مطلب ہم نے دیکھیں جی, ہم نے انکوائری کمیٹی بنائی, جیسے مصطفیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب لوگوں کا کنسرن ہے. ایشو یہ ہے کہ جب حالات قابو سے باہر ہو جائیں, یہ بات نہیں ہے. ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ یہ ایک فینومینا ہے سسٹمیٹیکلی, جو بات پہلے میں کری تھی کہ تسلسل کے ساتھ ان غیر مسلم پاکستانیوں کے ساتھ ناروا سلوک رکھا جا رہا ہے. اور اس کی دیکھیں, سب سے پہلی بات ہے کہ اس کو آپ کو اکنالج کرنا ہوگا کہ ہمارا یہ ملک ہے کہ جب پاکستان بنا تو 5% غیر مسلم پاکستانی تھے, آج پاکستان میں 3% رہ گئے, جبکہ آبادی کئی گنا بڑھ چکی ہے. ہندوؤں کی بات کریں تو 2% تھے, آج گھٹ کے 1% رہ چکے ہیں. ہمارا ملک تو وہ ہے کہ جہاں پہ کوئی نہیں مانتا کہ یہاں پہ کوئی, آپ کیا کریں, یہاں پہ کوئی یہ بھی نہیں مانتا کہ کوئی پورنو فلمیں دیکھتے ہیں, لیکن پاکستان دنیا کے ٹاپ اس کنٹریز میں, ان 2 ملکوں میں آتا ہے جہاں سب سے زیادہ یہ بہودہ 4 سائٹس پہ لوگ جاتے ہیں. ہمارے یہاں ہم کہتے ہیں فیملی سوسائٹی ہے ہماری, ہمارے یہاں پہ بچوں کے ریپ کا انسیڈنٹ ون آف دا ہائیسٹ ان دا ورلڈ ہے. ہمارے سے بڑی تو منافق کوئی سوسائٹی رہ نہیں گئی. ٹھیک ہے نا مالک, تو پھر ہم جو کہتے ہیں کہ جی اسلام کی بات کرتے ہیں اور اقلیتوں کی بات کریں, کیا سب سے پہلے تو واپس جائیں کہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشنل ان کے اندر جو ہم نے تعصب برتا ہوا ہے. دیکھیں ان کا کیا معاہدہ تھا جب پاکستان بنا, ٹھیک ہے, 11 اگست کی مجھے ایک سیکنڈ لینا پڑے گا پروانی صاحب کو, میں ان کو ایک لے لوں, وہ پھر کٹ جائے گی, لائن خراب ہوئی بھی ہے. پروانی صاحب مجھے یہ بتائیے ویری کوئکلی, آپ کے خیال میں کیا اقدام اٹھانے چاہیے گورنمنٹ کو اس وقت جو کچھ لوگوں کو حوصلہ ہو, خاص طور پہ جو ہندو کمیونٹی ہے یا منورٹیز ہیں
کیا اسپیسیفک اقدام اٹھائیں کہ کچھ حالات میں بہتری آئے؟ نہیں، ایک تو میں یہ جلدی سے یہ کہتا ہوں کہ فری ویل، جیسے کھوکھر صاحب نے کہا، فری ویل 12 سال کی لڑکی 15 سال کی لڑکی کی فری ویل ہو ہی نہیں سکتی. ایک تو اس کو ریکٹیفائی کرے، شی شوڈ میجر جو بھی اس کی فری ویل، شی شوڈ بی ابو 18. ایک تو یہ کلیئر. لڑکے بھی 15 سال کے ہوا ہو کے مسلمان ہو رہے، وہ میرے پاس بھی ہے، ٹائم نہیں. آپ کو میں میر پخاس کا ایک انسیڈنٹ ابھی ہوا ہے، وہ تو ٹائم نہیں ہے. میں یہی کہتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ کنورژن کی عمر ہے یہ بھی قانون میں آنی چاہیے کہ اس عمر سے نیچے کا آدمی یا عورت کنورژن نہیں ہو تو ہو ہی نہیں سکتی. بالغ والی بات ہے، وہ تو قانون ہے، بالغ والا ہی ہوگا. ملک صاحب ایک منٹ مجھے سنیں. اچھا، میں ایک چیز جو آپ کہتے ہیں بالکل ہر ایک چیز ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں آپ گراؤنڈ لیول پہ ان کو کانفیڈنس دے. جو الیکٹڈ ایم این اے ایم پی ہے وہ ان کو کانفیڈنس دے. لوکل ان کو رہ کے آپ ذاتی نہیں ہوگے. اب ان کو ذاتی رہے تو اس کی وجہ سے پھر جا کے ہوگا. اگر لوکل لیول پہ کسی کو سول سوسائٹی اس کو پروٹیکشن دے گی، ایم این ایم پی، تو سب ٹھیک ہو جائے گا. مجھے 5 سیکنڈ دیں. جی بابو صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بابو بتائیے. ہاں، میں کہہ رہا ہوں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکی خود آ کے اسلام قبول کرتی ہے، ہم بھی اسلام کا احترام کرتے ہیں، جیسے اس میں کوئی بات نہیں، ہم ساتھ کھاتے ہیں، پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب کہتے ہیں کہ لڑکی جاتی ہے اسلام قبول کرتی ہے، کورٹ پہ جا کے جاتی ہے، کبھی جب کورٹیں اوپن کھلی ہوئی ہے کورٹیں، وہ لڑکی خود جا کے کورٹوں میں کیوں نہیں جاتی؟ وہ کورٹ میں جا کے اسی دن کیوں نہیں جاتی ہے؟ 15 دن کے بعد کیوں جاتی ہے کورٹ میں؟ اس کے اوپر تشدد کرتے ہیں. کبھی لڑکی گئی، کسی نے یہ بولا کہ ہم اس کو بیٹی بنا کے بٹھاتے ہیں یا کسی کو ماں بنا کے بٹھاتے ہیں؟ کوئی لڑکا اسلام قبول کیوں نہیں کرتا؟ لڑکیاں کیوں؟ جب یہ لڑکیوں کو یہ اپنے کھلونے سمجھتے ہیں، کھیل کر اس کو پھینک دیتے ہیں. یہ ہمیں پتہ ہے کچھ واقعے ایسے ہوئے ہیں. بہت شکریہ بابو جی، بہت شکریہ. مصطفی ڈاؤن ٹو لاسٹ 1 منٹ میں دونوں سے چاہوں گا. ہم نے دیکھا یہ کہ نہ معاشی زیادہ ایشو بن رہا ہے، نہ دوسرا بن رہا ہے، اصل بن رہا ہے عورت کا ایشو، کہ جو سب سے بڑی بات بار بار اٹھ رہی، جو انڈیا میں بات لوگوں نے کی، یہاں بھی کی، وہ ہے خواتین کا تحفظ. کس طرح اس کو ہم گارنٹی کریں؟ یہ تو بہت ہی خوفناک ایک ایشو ہے. دیکھیں، خواتین کا جہاں تک تحفظ کا تعلق ہے، اب اس میں کئی ہمیں لیجسلیشنز لے کر آنے کی ضرورت ہے، جس کے اوپر ہم آلریڈی کام بھی کر رہے ہیں. اب جس طرح میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ آج تک ہندو میرج ایکٹ نہیں ہے. اب فار ایگزامپل اگر ان ایبسنس آف دیٹ اگر ایک ہندو خاتون جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ کہیں جا رہی ہے تو اس کے پاس لیگلی پروو کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے کہ وہ اس کی بیوی ہے. اسی طرح نہ اس کا پاسپورٹ بن سکتا ہے، نہ اس کا آگے انہیریٹنس کے پرابلمز آ جاتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کے لیے اوپر ہمیں لیجسلیٹ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کنسنسس ود ان دا ہندو کمیونٹی بھی چاہیے کہ وہ اس کے اوپر کنسنسس کرے. پچھلے 3 سال سے بل پڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر کنسنسس نہیں ہو پا رہا کمیونٹی کے بیچ میں کہ جی کہ ہم اس کو کس طرح وہ کریں. اور اب ہم نے اسی میں میرج ایکٹ کی بات کر رہا ہوں. تو وی آل ہیو ٹو ایکٹ ریسپانسبلی. اور پاکستان کو اتنا خوفناک منظر پیش نہیں کر رہا. ٹھیک ہے حالات کچھ خراب ہیں، لیکن ہم یہاں پر اس طرح کا معاشرہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس طرح کا معاشرہ یہاں پر ایگزسٹ کرتا ہے کہ جو ان تمام لوگوں سے. بہت شکریہ فیضانہ. لاسٹ 30 سیکنڈز کوئکلی. دیکھیں جی، سب سے ظاہر ہے کہ پروٹیکشن دینا وہ ریاست کا کام ہے. جو لوگ اس میں چیزوں میں انوالو ہیں ان کو سخت سے سخت سزائیں دی جائے. افرمیٹیو ایکشن ہونا چاہیے. ان کو خاص طور پہ جو یہ ہندو کمیونٹی ہیں ان کو جابس کے اندر لے کر آپ آئیں. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر جو تعصب ہے، جو اس میں آج بھئی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں سارے سٹیزنز برابر ہیں، اور دوسری طرف جو ہے کوئی ہندو یا غیر مسلم پاکستانی جو ہے وہ نہ آپ کا پریزیڈنٹ بن سکتا ہے، نہ آپ کا پرائم منسٹر بن سکتا ہے. مطلب آپ نے تعصب جو ہے وہ آپ کی سوشل کانٹریکٹ کا حصہ ہے. بہت بہت شکریہ کھوکھر صاحب، بہت شکریہ پروین صاحب، بہت شکریہ بابو صاحب، بہت شکریہ. ناظرین، بات جو آپ نے ساری باتیں سنی، 2-3 چیزیں ہمیں فوری چاہیے. ایک تو ہمارے ہائی کمیشن کو اس مسئلے میں بڑا ایک دم انٹرسٹ لے کے کلیئر کرنی چاہیے سچویشن کیا ہے کیا نہیں ہے. لیکن اصل مسئلہ جو نظر آ رہا ہے وہ ہے عورتوں کی عزت کا. اور ہمیں نظر آیا کہ معاشی اور دوسرے مسائل اپنی جگہ ہیں، اور یہ سب کی بہنیں اور بیٹیاں ہیں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے کرسچن ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں. یہ پاکستان کی بیٹیاں ہیں، پاکستان کی بہنیں ہیں. اور اگر ہم ان میں فرق ڈالیں گے تو پھر کوئی بھی معاشرہ جو عدل پہ نہیں ہے، جو سوشل جسٹس پہ نہیں ہے، تو معاشرہ کبھی قائم نہیں رہے گا. اور یہ کوئی سوچے کہ غریب کی عزت کم ہے یا کسی غیر مسلم کی عزت کم ہے، تو اس سے بڑا بھی ہم خطرناک مستقبل اپنے لیے نہیں کھینچ سکتے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.